غیر قانونی طور پر کوئی نہیں رہتا. یورپ میں آپ دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں دیکھیں، کہیں پر بھی تعداد کوئی 17 لاکھ تک بنتی ہے جو بغیر ڈاکومنٹیشن کے پاکستان کے مختلف شہروں میں رہائش پذیر ہے. جبری بے دخلی کا بھی ایک لفظ تھا اس میں. ان کو کس طرح پھر ریپیٹریٹ کیا جائے گا، اس طرح ان کو کس طرح اپنے ملک واپس بھیجا جائے گا، یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے. السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان میں رہائش پذیر افغان مہاجرین کی واپسی کے حوالے سے، کیونکہ یہ بات زبان زد عام ہے. جب سے 3 اکتوبر بروز منگل پاکستان کی عبوری انتظامیہ وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ کی سربراہی میں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جب یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنے بھی افغان مہاجرین اس وقت غیر قانونی طور پر رہائش پذیر ہیں، جن کی تعداد کوئی 17 لاکھ تک بنتی ہے، جو بغیر ڈاکومنٹیشن کے پاکستان کے مختلف شہروں میں رہائش پذیر ہیں، ان کو اپنے ملک واپس بھیجا جائے گا. بلکہ جس میٹنگ کی جو مذکورہ میٹنگ ہے اس کا جو اعلامیہ آیا تو اس میں ایک لائن تھی، بلکہ ایک لفظ تھا کہ جبری بے دخلی کا بھی ایک لفظ تھا اس میں. تو یہ اگر عمل کیا جاتا ہے بہت بڑا فیصلہ ہے. فیصلہ اچھا ہے برا ہے، اس پہ بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ اصولی طور پر دیکھیں تو اصولی طور پر پاکستان کا موقف اس لیے درست ہے کہ کسی بھی ملک میں غیر قانونی طور پر کوئی نہیں رہتا. یورپ میں آپ دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں دیکھیں، کہیں پر بھی اتنی تعداد میں غیر قانونی طور پر کوئی کسی کو اجازت نہیں ہوتی. تو یہ پاکستان کا ایک اصولی موقف ہے. ہاں، انسانی بنیادوں پر جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ اگر جبری طور پر واپس بھیجے گئے تو پرسیکیوٹ ہوں گے، وہاں پر طالبان کی حکومت ہے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا عمل کرتے ہیں، کیا ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ ایک سوال ہے. لیکن پاکستان کے اپنے مسائل بہت زیادہ ہیں. جس طرح جب یہ میٹنگ ہوئی اور اس میں وزیر داخلہ جناب سرفراز بگٹی نے کہا کہ جتنے بھی ابھی گزشتہ چند مہینوں میں جتنے بم دھماکے ہوئے ہیں ان میں آدھے سے زیادہ میں جو ملوث پائے گئے ہیں تو افغان شہری ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے ان کی. دوسری بات، یہاں پر اقتصادیات پر اس کا جو ایک برڈن ہے پاکستان کی، اپنی آبادی پاکستان کی بہت زیادہ ہے، پاکستان میں اپنے لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں، بے روزگاری کے بہت بڑے مسئلے ہیں. تو یہ اگر جتنے بھی غیر قانونی طور پر مقیم ہیں پاکستان میں افغان مہاجرین، یہ اگر اپنے ملک چلے جاتے ہیں تو یہاں پر بھی ایک عذر جو ہوتا ہے کہ یہاں پر لا اینڈ آرڈر کا سچویشن بنتا ہے، یا پھر جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، جرائم ہوتے ہیں، ان میں ان کا ہاتھ ہوتا ہے، یہ بھی ایک عذر ختم ہو جائے گا. اور دوسرا، یہ چونکہ اسکلڈ ہے، یہاں پر اوور دا ایئر فار ڈیکیڈز یہاں پر رہے ہیں، تو اپنے ملک میں جا کر تو وہاں پر بھی خدمت کر سکتے ہیں، اپنے ملک کی آباد کاری میں کام آ سکتے ہیں. تو جو انٹرنیشنل کمیونٹی اور جو سوشل میڈیا بریگیڈ پاکستان پر سوالات اٹھا رہے ہیں کہ بہت کم ٹائم دیا ہے، کیونکہ آج بروز جمعرات 5 اکتوبر کو جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو اس فیصلے کو عمل درآمد میں 27 دن رہتے ہیں کہ 27 دن تک مہلت جو ہے تو وہ 27 دن رہتا ہے. تو یہ چیز البتہ ایک پریکٹیکل نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن دس کین بی ایکسٹینڈڈ. یہ بالکل اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایکسٹینڈ ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی بار کوشش کی جا سکتی ہے. اس سے قبل غالباً 2020 میں ایک فیصلہ ہوا تھا، والنٹری ریپیٹریشن جو ایک نظام بنایا گیا تھا، اس میں $200 پر خاندان دینے تھے اور ملے بھی تھے. کئی بلکہ ہزاروں خاندانوں کو وہ پیسے ملے بھی تھے. لیکن پاکستان کے جو بارڈر ایریاز پہ جو ہماری انتظامیہ ہے، بدقسمتی سے ان میں اس میں کرپشن کا عنصر بھی ہے، اور دوسرا جو انتظامی کوتاہیاں، لوپ ہولز ہیں، ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ انٹری ایگزٹ مار کر واپس آ جاتے تھے. تو پیسے جیب میں رکھے اور وہ چند پیسے ان کو جو بارڈر پہ جو انتظامیہ ہے ان کو دیا جاتا تھا. اب جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ ڈیسیجن بہت بڑا فیصلہ ہے، لیکن اب اور اچھا ہے برا ہے فیصلہ، یہ تو الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن ایک اصولی موقف ہے، ایک اصولی فیصلہ ہے. مسئلہ صرف اس پر عمل درآمد کا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے نظام میں اتنی خامیاں ہیں اور ہمارے نظام میں کرپشن کا عنصر، جس طرح پہلے میں نے عرض کیا، کرپشن اتنی ہے کہ زیادہ تر جو مہاجرین ہیں وہ باقاعدہ اس نے کمپیوٹرائز نیشنل آئیڈینٹی کارڈ اور پاسپورٹس اور لیگل ڈاکومنٹس بنا کر یہاں پر اس پہ کے ذریعے کاروبار کر رہے ہیں. تو ان 27 دنوں میں اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کس طرح ہوگی، اور اس میں جو پھر انلیگل ہے یا پھر جرائم میں جو ملوث ہے ان کو کس طرح پھر ریپیٹریٹ کیا جائے گا، اس طرح ان کو کس طرح اپنے ملک واپس بھیجا جائے گا، یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے. تو یہ میرے خیال میں یہ جو تاریخ ہے 1 نومبر تک یہ ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا الٹیمیٹلی. اور اگر نیک نیتی کے ساتھ کام کیا جائے تو میرے خیال میں یہ پاکستان اور افغانستان دونوں کے فائدے میں رہے گا.